میں پاکستان کی بات آپ کے سامنے نہیں کرتا، آپ مجھے فیصل آباد کی بات بتا دیں۔ میں نے یہاں پہ مختصر وقت میں جو ہے وہ درجن بھر منصوبوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ کوئی اٹھے اور مجھے بتائے کہ ان 4 سالوں میں کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک منصوبہ جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ زیر تعمیر لایا ہو۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکمل کرنا دور کی بات ہے، اس کا سنگ بنیاد ہی رکھا ہو۔ ماسوائے اس کے کہ FIC میں جو ہے وہ جو تختی ہمارے نام کی لگی ہوئی تھی اسے اتار کے جو ہے وہ اپنے نام کی تختی لگا لی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت اور میاں شہباز شریف کی عوامی خدمت کی بنیاد پہ نہ صرف پاکستان کو ترقی دی ہے، نہ صرف پاکستان کو وہ آگے لے کے بڑھے ہیں۔ پاکستان میں کوئی آپ موٹر ویز کا ذکر کریں یا میٹروز کا، آپ ہاسپٹلز کا ذکر کریں یا ہائی ویز کا، آپ ہاسپٹلز کے ساتھ آپ ایئرپورٹس کی بات کریں یا آپ کسی اور بڑے منصوبوں کی بات کریں، ہر جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت اور ان کے قائدین کا جو ہے وہ آپ کو نام ملے گا۔ پاکستان کو ترقی دینے اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا اور مسلم لیگ کا جو ہے وہ بنیادی رول ہے۔ اور ہر وہ بحران، خواہ وہ دہشت گردی کا بحران ہو، جب کہا جاتا تھا کہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں تو بس اب اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ کا بحران جو 20 گھنٹے تھا، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پوری قوم فکر مند تھی، پوری قوم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ انڈیا جو ایٹمی قوت بن گیا ہے یہ اب ہمارا کیا حشر کرے گا، اور پاکستان کی عزت اور غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بنے، پاکستان ایٹمی دھماکے کرے، اور پوری دنیا اور امریکہ کا صدر 5 فون کر رہا تھا کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکے کیے، دنیا کسی مسلمان قوت کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتی، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں اگر کسی قائد نے، اگر کسی لیڈر نے قوم کی غیرت پہ آواز دی اور قوم کی عزت کو دوبالا کیا تو وہ میاں نواز شریف ہے، جس نے 5 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان سنیں پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ہر بحران سے نکالا ہے۔ پاکستان آج بھی بحران میں ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچا لیا گیا ہے، جس طرح سے میرے بھائی اسد محمود صاحب نے بات کی ہے، اور میں یہ بھی بات آن ریکارڈ کہتا چلوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ رہا ہے۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں
جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اور میاں نواز شریف کا ساتھ دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ملک کو اس مشکل سے تو بچا لیا گیا ہے کہ جس کنویں میں یہ فتنہ، یہ ناسور جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں اپنے مخالفین کے ساتھ بات کرنے سے پہلے بہتر مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ اس طرح سے کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ چل سکتی ہے؟ 25 مئی سے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے 9 مئی تک اس نے کیا سیاست کی ہے اس ملک میں؟ میں چھوڑوں گا نہیں، میں مار دوں گا، میں گھراؤ کروں گا، میں آ رہا ہوں، میں بھاگنے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا، یہ سیاست کی ہے اس نے۔ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہو تاکہ معاشی استحکام نہ آ سکے، اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی طور پہ لے کے آگے نہ بڑھ سکے، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اس ملک کے غریب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں، یہ ملک برباد ہو جائے، یہ سیاست کی ہے اس نے 9 مئی تک۔ اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھئی جو جرائم آپ نے کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، جس طرح سے تم نے وہاں پہ ان ناموں کے اوپر جو پاک نام ہے ہمارے ایمان کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے قربان کی ہیں، ان کے ناموں کے اوپر آپ ڈنڈے برسائیں، انہیں جوتے برسائیں، ان کے جو ہے وہ مجسمے ان کو آپ آگ لگائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی کیونکہ الیکشن ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک آدمی جرم کرے، قومی جرم کرے، قوم کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو، قوم کی عزت، قوم کے شہداء پہ حملہ آور ہو، اور بعد میں کہے کہ کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے لہذا اس لیے مجھے پکڑا نہ جائے، مجھے کچھ کہا نہ جائے، میرے خلاف کو کیس نہ بنایا جائے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ اور آخری بات میرے فیصل آباد کے دوستوں، بھائیوں، آخری بات، پاکستان جب بھی کسی بحران میں مبتلا ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو سرخرو کیا ہے۔ آج بھی پاکستان مشکلات میں ہے، پاکستان بحران میں ہے۔ میاں شہباز شریف کی قیادت میں ان مشکلات کے باوجود آپ یقین کریں کہ اگر وقت ہو یا ہوگا، اب الیکشن میں آپ سے ہر گلی محلے علاقے میں باتیں ہوں گی، آپ یقین کریں کہ یہ 14 ماہ کی حکومت جو ہے یہ کوئی پلس راز سے کم نہیں تھی۔ یہ اتنی مشکل حکومت تھی کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف جیسا آدمی جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے یہ ٹائم پورا کر سکتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طبیعت اور اپنی زندگی، پوری زندگی میں جو ان کا خاصہ رہا، جو ان کا ایک جو ہے وہ ان کی سوچ رہی، اور جو جس طرح سے انہوں نے کام کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لچک اور اتنا بیلنس اور اتنی اکاموڈیشن جو ہے وہ کسی آدمی کی طبیعت میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو یہ 14 ماہ میں جو ملک کی خدمت ہو سکی، ملک کو جس تباہی سے انہوں نے بچایا ہے، اب اس بحران سے اگر نکلنا ہے، اگر سرخرو ہونا ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی قیادت پہ آپ نے یقین رکھنا ہے اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے۔